اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں جو میری ویڈیوز سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جس تک میری ویڈیو پہنچتی ہے وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ میں ماہ رجب کے متعلق آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ رب تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ یہ جو مہینہ ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں جو ہیں لوٹنے کا ہمیں موقع دیا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں دوبارہ داخل کیا۔ اب اس مہینے کے متعلق، اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس مہینے کی جو برکات ہے، میں اس کا ذکر آپ سے کروں گی اور امید کروں گی کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور یہ اس کے اندر جو کچھ بھی میں بیان کروں اس پہ کچھ 0% بھی اگر ہم عمل کر لیں تو رب تعالیٰ ہماری زندگی بنا دیں گے۔ میں بتاؤں گی رجب کے مہینے کی برکات، اس کی حرمت، کہ یہ مہینہ ایسا ہے، ویسے تو رب تعالیٰ نے 12 مہینے خود بنائے، دنیا کی ہر چیز خود تخلیق کی، لیکن رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز بنائی، دنیا کے یہ جو 12 مہینے ہیں اس نے تخلیق کیے، 12 مہینوں کے نام خود تخلیق کیے۔ وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر مہینے کو اپنا مہینہ کہے، لیکن آپ نے صرف رجب کے مہینے کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا، جبکہ رمضان برکات والا مہینہ رب تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں کہا؟ ذی الحج کا مہینہ جس میں حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا؟ رب تعالیٰ نے محرم الحرام، وہ مہینہ جس میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے قربانی دی، رب تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں قرار دیا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے نا کہ رب تعالیٰ نے صرف رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ کیوں کہا۔ سوچنے کی بات ہے یہاں پر کہ رجب کے مہینے میں کچھ تو ایسی رب تعالیٰ کی کرامات ہوں گی، کچھ تو ان کی اس طرح کی برکات ہوں گی، کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ رب تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بہترین بات رجب کے لیے کیوں فرمائی؟ کچھ تو ایسا نور رجب کے مہینے میں ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی رحمت سے نوازا ہے کہ ہمیں دوبارہ رجب کا مہینہ عطا کیا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمتیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں لوٹنے کا ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ ہم دعا کرتی ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں وہ خود بھی اس پر عمل کروں اور بہترین نیتوں کے ساتھ جو ہے اس مہینے کا آغاز ہی بہترین نیت سے کریں گے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی کریں وہ ہم رب تعالیٰ کے لیے کریں اور رب کے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پڑھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی برکتوں کو جو ہے سمیٹ لیا جائے، پوری کوشش کی جائے کہ اس مہینے کے نور کو اپنے اندر بھر لیا جائے، اس کی جو ہمیں عطا کی گئی ہے رحمت دوبارہ سے ملنے کی، تو ہم اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس مہینے میں بہترین عمل کریں گے تاکہ رب تعالیٰ اس کی رحمتوں سے ہمیں نواز دے۔ اس مہینے کے روزے رکھنے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے جن کا احادیث میں ذکر ہے، جن کا رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے میں بتاتی ہوں کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینے کے 7 روزے رکھے گا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو شخص اس مہینے کے 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ شخص جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صرف یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا سٹاپ
نہیں لگایا۔ رب تعالیٰ چاہتے تو اتنی رحمتیں اتنی برکتیں یہاں تک بھی عطا فرما دیں، لیکن رب تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ جس شخص نے اس رمضان اس مہینے کے 10 روزے رکھے تو اس شخص کے لیے اس طرح کر دیا جائے گا کہ وہ جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ یا رب العزت مجھے یہ عطا کر دے، یا رب العزت مجھے وہ عطا کر دے، تو رب تعالیٰ کن فرما دیں گے کہ یہ شخص مجھ سے مانگ رہا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ نے اور بھی فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے 15 روزے رکھے گا وہ شخص اس طرح ہو جائے گا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ وہ شخص ابھی ابھی ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہو، وہ ابھی ابھی شخص پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر! رب تعالیٰ کی رحمتوں کی کیا بات ہے اس مہینے میں۔ تو وہ مہینہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اتنی رحمتوں اتنی برکتوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا اس مہینے کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں؟ کیا ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ نہ لیں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ کے یہ جو مہینہ آپ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کو اس کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کر کے جو دنیاوی کام ہیں، ایسے کام ہیں جن کو کیے بغیر ہماری زندگی بھی بہترین گزر رہی ہے، تو اس کاموں کی طرف نہ ہوں اور رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ بنا لیں، اس کی رحمتوں کو اس کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، باقی سارے بھی کام ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے میں گناہ گار ہوں، بے حد گناہ گار ہوں، لیکن کیا رب تعالیٰ کے لیے ہم کوشش بھی نہ کریں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے نیکی کرو تو میں اس کا اجر تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ تو کیا ہم رب تعالیٰ کے لیے بہتر عمل کرنے کی نیت بھی نہیں کر سکتے، بہتر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے تو اول کام ہے کہ رب تعالیٰ کو منا لیا جائے، رب تعالیٰ کے لیے نیکی اور بہترین عمل کر لی جائے۔ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کروں گی کہ کوئی شخص ہے جیسے میں ہوں، مجھے اس طرح کے کام ہیں کہ میں رجب کے مہینے کا روزہ بھی رکھنا چاہتی ہوں، لیکن دنیاوی کام جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے یا کوئی ایسا کام جو دن میں ہونا ہے وہ کرنا ہے، تو میں کیا کروں یا کوئی بھی شخص کیا کرے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے وہ کام جو اس کو خوشی دے رہا ہے اسے چھوڑ کر وہ کام کرے جو رب العزت کو خوشی دے گا، اللہ رب العزت کو خوشی دے گا، یعنی وہ روزہ رکھ لے، وہ کام جو اس نے دنیا کا کرنا ہے اس کو پیچھے کر دے اور اللہ کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر وہ ایسا عمل کرے جو اس کو پسند ہو، ایسا عمل نہ کرے جو اس کو خود کو پسند ہو۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اجر یہ ہوگا کہ جب وہ شخص اس دنیا سے جائے گا تو رب تعالیٰ اس کو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دکھائیں گے۔ جانا تو ہر شخص نے ہے اس دنیا سے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ دکھائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ یا رب العزت، یہ تو میں نے دنیا میں نہیں کیا تھا، اتنا تو میں نے دنیا میں نہیں کیا تھا کہ تو مجھے اتنی نیکیوں کے پہاڑ عطا کرے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تو نے اپنے دنیا کے کام کو پیچھے کر کے میرے کام کو آگے کر کے کیا تھا، یعنی دنیا کے کام کو چھوڑ کر میرے کام کو تو نے کرنے زیادہ بہتر سمجھا، میرے لیے میری خوشی کے لیے تو نے میرا کام کیا، تو یہ اس کی تجھے نیکیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور وہ نیکی اس طرح سے عطا فرمائی گئی کہ ہم نے تو یہاں پر ایک نیکی کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ رب تعالیٰ کے پاس گئی اور وہ بڑھتے 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 تب تک جب تک ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اس نے پہاڑوں کی شکل اختیار کر لی، یعنی رب تعالیٰ نے اس کو وہاں پر بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ نیکیاں صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں رہیں گی، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آگے جتنے بھی ہماری نسل چلے گی ان تک یہ ہماری نیکیاں پہنچیں گی۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کر کر رب تعالیٰ کے پاس محفوظ کر لیں، اور رب تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں جن کا کوئی ایسا خاص جسم بھی نہیں ہے، یعنی اس مراد میری یہ ہے کہ چھوٹی ایسی نیکی کہ ہم رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر وضو کر رہی ہوں، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر سو رہی ہوں، تاکہ جب میں اٹھوں تو میرے اندر ایسی قوت موجود ہو جس سے میں تیری عبادت کروں۔ یہ کس طرح کی نیکیاں ہیں؟
جو صرف ہماری نیت سے جڑی ہوئی ہیں. ہم اس طرح کی نیکیاں کرنے کی نیت کر لیں تو کیا ہوگا، رب تعالیٰ وہاں پر ایسی ایسی انعامات ہمیں عطا فرمائیں گے کہ ہم وہاں پر یہ گمان کریں گے کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں اپنا یہ والا وقت بھی ضائع کیوں کر دیا کہ میں تیرے لیے کچھ اپنے لیے کچھ کر لیتی تیری رضا کی خاطر. جس طرح سبحان اللہ کہنے میں کوئی بھی وقت نہیں لگتا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، 2 بار کہا تو کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہے، جنت میں ایک درخت ہمارے لیے ہمارے نام کا آ جائے گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ رب تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جنت میں ہم جائیں تو کیا، جب ہم جنت میں جائیں گے اور یہاں پر یہ جنت کے اندر جو ہم نے باغات بنانے ہیں اپنے نام کے، وہی نہ بنائیں گے دنیا میں، تو کیا جنت میں ہم خالی میدان میں جائیں گے؟ تو اس کی تیاری بھی ہم رب تعالیٰ کے جو ہے اپنی جنت میں جانے کی ابھی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف 10-15 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. اور سبحان اللہ کہنے سے پہلے رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب کریم، میں صرف آپ کے لیے، آپ کی رضا کی خاطر جو ہے یہ کر رہی ہوں. تو پھر اس کی نیکیاں ہماری جو ہے رب تعالیٰ کے پاس سیو ہو جائیں گی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا ہے، تو ابھی سے نیت کر لینی چاہیے ہمیں کہ جو ہے ہم یہ نیت کر لیں کہ یا رب کریم، اس مہینے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں. ایسے عمل جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، برے عمل، ہم دعا کریں گے کہ رب تعالیٰ ہم اس طرح کے عمل کو نہ کریں اور ہمیں اس مہینے کو بہترین مہینہ اپنے لیے بنا لیں. دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے آبیاری کا مہینہ ہے. رجب، شعبان، رمضان، یہ جو تین مہینے آتے ہیں نا، یہ اس طرح ہے کہ رجب میں ہم جب کوئی نیکی کریں گے نا، تو اس طرح ہوگا کہ ہم وہ بیج بو رہے ہیں نیکیوں کا، چھوٹی نیکیوں کے بیج بو رہے ہیں. پھر ہمیں شعبان کا مہینہ ملے گا. شعبان کا مہینہ دیکھیں، جس طرح ہم کسی پودے کو اگانے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیج اگاتے ہیں، پھر اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بہترین بڑا مضبوط پودا یا درخت بناتے ہیں. اسی طرح یہ مہینہ ہے ہمارا پودے اگانے کا. شعبان کا مہینہ ہوگا اپنے آنسوں سے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، معافیاں مانگ کر، اپنے آنسوں سے ان پودے جو ہم نے رجب میں اگائے ہوں گے ان کو گیلا کر کے بڑا کرنے کا. اس کے بعد جب رمضان آئے گا ہمارے پاس، تو وہ مہینہ ایسا ہوگا کہ جب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو پودے ہم نے چھوٹی نیکیاں اگائی تھی وہ بڑے ہو کر ہمیں بہترین صورت میں نظر آئیں. تو کیا کرنا ہے ہمیں اس مہینے میں، ہر چھوٹا عمل جو بھی کرنا ہے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے اور بہترین عمل کرنا ہے، تاکہ ہم کیا کریں، آج ان نیکیوں کو ہم بو دیں اور پھر بعد میں ہمیں جب رمضان آئے تو وہ بہترین ہو کر ملیں. کس طرح؟ جیسے ہمیں آج سے آغاز کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تاکہ جب ہم آج سے اپنی یہ تیاری شروع کریں گے نا، رمضان کی تیاری اس طرح سے شروع کریں کہ اپنی عبادت کو آج سے ہی شروع کر دیں. آج عبادت چاہے کم کریں، رب تعالیٰ کے سامنے چاہے تھوڑا جائیں، لیکن کیا ہو، آغاز کر دیں، تاکہ رمضان میں جب ہم ہر وقت رب تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کریں تو ہمیں کوئی دقت، کوئی مشکل نہ ہو. جیسے کوئی شخص، جیسے ہم ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، وہ روزانہ کے کام کرتی ہیں. ان کام کے ساتھ ساتھ جب وہ رب کی رضا کی خاطر وہ عمل بھی کریں گی جو رب کو پیارا ہوگا، تو کیا ہوگا، رب تعالیٰ اس کا اجر زیادہ ہوگا. تو پھر کتنی خوشی ملے گی کہ ہم اپنے عمل کو اس طرح سے کریں کہ رب تعالیٰ کے دربار میں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جائے اور ہمیں اس کا اجر ملے. تو ہم اپنی نیتوں کو رب تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں، ہم اپنے ہر کام کو رب تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم سوئیں بھی تو رب تعالیٰ سے بہترین نیت کر کے، ہم جاگے بھی تو رب تعالیٰ کے سامنے بہترین نیت کر کے جاگیں، تاکہ ہمارا ہر کام رب سے جڑ جائے، تو ہمیں اس کا اجر دینے والا بھی پھر وہ بہترین ذات ہو. جب وہ نوازتا ہے تو بندے کی اوقات کو نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ اپنی ہر چیز کو جوڑ لیں ہم. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں کہ ہم رب تعالیٰ کے لیے ہر کام کس طرح کریں گے کہ جیسے اب ہم کچھ ہنڈیاں بناتے ہیں تو ہم بس یہ نیت کر لیں کہ یا رب کریم، یہ ہم تیرے مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں.
مہمان آئیں نہ آئیں وہ رب کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے مہمانوں کے لیے فرمایا ہے نا کہ جو بھی چیز تم میرے مہمانوں کے لیے بناؤ گے اس کا حساب کتاب میں تم سے نہ لوں گا۔ تو بس نیت کرنی ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دعائیں جیسے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہٹ جاؤ، اس کا اجر میں اس کو ملاقات والے دن خود دوں گا۔ اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے یہ دعا پڑھی، تو اس نے یہ دعا پڑھی تو آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اس شخص نے یہ دعا پڑھی تو 10 فرشتے ایک دم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کی اجر، اس دعا کا اجر لکھنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اجر وہ لکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ رب سے فرما رہے ہیں کہ یا رب کریم اس کا اجر کس طرح سے پورا کریں؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کا اجر نہ دو، اس کا اجر میں خود اس کی ملاقات والے دن دوں گا۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی دعا، اس کو پڑھ لینے سے ہمارا کتنا اجر اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں لکھ دیا جائے گا کہ رب تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک احادیث شریف کو جان کر، دیکھ کر اگر ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل دیکھیں تو ہمیں لاکھوں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں یہ عمل ملیں گے۔ تو ہم اگر اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل کریں گے تو کیا اس کا اجر ہمارے لیے وہاں پر رکھ دیا جائے گا۔ جس طرح ایک نیت، ایک چھوٹی سی نیکی کر کے وہاں پر ہمارا اجر رکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس کا اجر رب تعالیٰ کے حضور سے ہمیں ملے گا، اور رب تعالیٰ جب اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ دکھاتے ہیں تو کیا ہمارے یہ عمل بھی وہاں پر چلے جائیں گے؟ تو پھر ہمیں ان عمل کو کرنے کے لیے کیوں دیر کرنی چاہیے؟ ایسے اعمال جن کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، جن کے لیے نہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں، بس عمل کرنا ہے اور رب کے حضور پہنچا دینا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں کرنے کا آغاز کر لینا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے برکت عطا فرمائیے رجب میں، مجھے برکت عطا فرمائیے شعبان میں، اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے رمضان تک۔ تو یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی بدولت رب تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا دیا، جن کو جو ہے آپ نے اپنے کلمے میں آپ کا نام دیا، جن کی وجہ سے ہم اس وقت موجود ہیں، تو وہ رب تعالیٰ سے رمضان کے مہینے کے آنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم تو چھوٹے سے ادنا سا ایک فقیر ہیں، تو ہم کیوں نہ رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہم کیوں نہ رب تعالیٰ کے آگے جھولیاں پھیلائیں کہ ہمیں اس مہینے تک بھی پہنچا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر کر، بہترین جو ہے عمل کر کر جو ہے ہم اس مہینے تک پہنچیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ ہم ڈھیروں گناہ دن میں کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہے مومن کے لیے فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 بھی گناہ کر کر میرے پاس توبہ کے لیے آئے گا تو میں اس کو معاف فرماؤں گا۔ یہ تو بہت کم بات ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ لیں۔ جب جن کی نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، جن کی بدولت یہ دنیا ملی ہے، وہ رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم ادنا سی چیز کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت جب مومن اس دنیا سے جائے گا، جنت میں جائے گا، اسے جنت ملے گی، تو اس کو صرف ایک چیز کا دکھ ہوگا۔ کس چیز کا دکھ ہوگا؟ کہ میں نے دنیا میں وقت ضائع کیوں کر دیا، میں نے دنیا میں ایک سیکنڈ بھی اس طرح کا ضائع کیوں کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ کیونکہ جب وہاں پر اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ ہمیں ملیں گے، ہمیں دکھائے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ اس چھوٹی چھوٹی نیکی کا کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ تو میں نے یہاں سے انسان نے کچھ بھی لے کر نہیں جانا، یہاں کے اعمال جو ہیں ہمارے وہاں پہنچیں گے۔ تو ہم ان اعمال کو بہترین کر کے رب کے حضور اپنی نیکیوں کو کیوں نہیں بڑھا لیتے؟ ہمیں چاہیے کہ ان نیکیوں کو زیادہ کروائیں۔ یہاں پر ہمارے پاس وقت ہے،
وہاں پر ہمارے پاس صرف پچھتاوا ہوگا۔ تو اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ وقت کو سنوارنا ہے، اس وقت کو بہتر بنانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی، ابھی سے ہی نیت کریں، بہترین نیتوں کو ساتھ ہی ہر بات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ جو میں آپ تک بات پہنچائی ہے، یہ مجھے بھی کسی کے تھرو ملی، یہ بات، یہ پیغامات یوں ہی آگے آگے جاتے ہیں۔ تو جس بہن کے تھرو مجھے یہ ملی، میری دعا ہے کہ ان کو بھی رب تعالیٰ بہترین حالت میں رکھیں، اور یوں ہی ہم تک وہ یوں پیغام پہنچائیں، اور یوں ہی مجھے موقع ملے تو میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں، اور جس بہن کو یہ میری بات، یہ میرا میسیج ملے، وہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے کہ رب تعالیٰ کے سامنے ہم کہنے والے بنے کہ جب مجھے تیرا پیغام ملا، جب مجھے تیرے حبیب کی احادیث ملی، تو میں خاموش نہیں رہی، میں نے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ ہمارا کام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، خود عمل کرنا ہے، آگے رب تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے وہ کرے گا۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنے گزرے ہوئے تمام رجب کے مہینوں سے بہترین مہینہ بنا لیں، اور آگے بھی ہمیں رب تعالیٰ اپنے پیارے پیارے مہینوں سے نوازیں، رمضان تک ہمیں لے کے جائیں، اس سال کے بھی رمضان ہمیں ملیں، اور ہم رب کی حکم کے مطابق ان کو بھی بہترین کر لیں۔ رب تعالیٰ ہماری دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، رب تعالیٰ ہماری نیتوں کو بہترین کر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔